جو قدرت کتوں کو کھلاتی ہے وہ انسان کو نہ کھلائے گی؟ جو چونٹیوں کو رزق دیتی ہے اشرف المخلوقات کو وہ خدا رزق نہ دے گا؟ اللہ نے کہاں رزق دیا ہمیں؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے، جہاں نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی جا سکتا تھا، نہ سوئی جا سکتی تھی، بڑھ کے کہوں کہ وہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا، وہاں تصور اور تخیل بھی نہیں جا سکتا تھا، میرے اللہ نے جو رزاق مطلق ہے ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی پہنچائی۔ تو جو ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روزی دیتا ہے وہ قبر کے پیٹ میں بھی روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ایسا رزاق ہے۔ لیکن غور کیجئے، خلیل اللہ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بچے کھائیں گے کیا، میرے بچے کریں گے کیا، بلکہ فکر یہ تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی قائم صلاۃ رکھنے والا بنا اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا اور میری دعا کو قبول فرما۔ آپ مجھے بتائیں، صحیح کہنا مسلمانوں، مسلمان ہو اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے ہم صبح 6 بجے جگاتے ہیں، کبھی ہم نے صبح 6 بجے فجر کی نماز کے لیے بھی اپنے بچوں کو جگایا؟ ہم نے ٹیوشن نہ جانے پر اپنے بچوں کو مارا تو ہے، کیا کبھی ہم نے نماز نہیں پڑھنے پر بھی اپنے بچوں کو مارا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیاوی ڈگریوں کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن پہلے نمبر پر مسلمان، اول درجہ اسلام کا، دین کا درجہ پہلے۔ کچھ بھی بناؤ پہلے مسلمان بناؤ، پہلے ان کو ایمان کی دولت عطا کرو، ان کے سینوں میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا کرو۔ وجہ، جو بچہ مسلمان بنے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈگری حاصل نہ بھی کر سکا تو کامیاب رہے گا۔ پھر کہتا ہوں ڈگری کے ہم مخالف نہیں، لیکن پہلے نمبر پر دین ہے، دین۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر دین اپنے بچوں کو نہ پڑھایا، اگر دین نہیں پڑھایا اپنے بچوں کو اور صرف دنیاوی تعلیم دے دی، اندازہ نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ ایک مفکر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر بن کر کے ایک بچہ پڑھ کر اپنے گھر آتا ہے اور چند دوست اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی ماں کا تعارف اس طرح کراتا ہے کہ یہ بڑھیا جو ہے نا، یہ میرے گھر میں کام والی ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی عالم کو یہ کہتے دیکھا؟ کیا کبھی کسی عالم کو آپ نے یہ کہتے سنا؟ آج ہم اپنے بچوں کو سب دے رہے ہیں، اسلام نہیں دے پا رہے ہیں، اور جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں جرائم ہوں گے، جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں کرپشن ہوگا، جہاں دینی تعلیم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم کا فقدان ہے، ماں باپ کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو رہے ہیں، حقوق والدین سے کیوں آنکھیں چرائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب دیا، بچے کو اسلام نہیں دیا، اسلامی تعلیم نہیں دی۔ اگر ہم نے دینی تعلیم اپنے بچوں کو دی ہوئی ہوتی تو ہمارا بچہ ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو گھر سے نہ نکالتا، بلکہ اس کی نگاہ میں یہ حدیث ہوتی، الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر! آج ماؤں کی توہین ہو رہی ہے، باپ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے، باپ کوئی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، میں پھر کہتا ہوں، پڑھے لکھوں کے ہم جو ہے مخالف نہیں ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ، اللہ اکبر، کیا موبائل پر گندی فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن وہ عالم دین جو اللہ کے نزدیک عند اللہ عالم ہے اور اللہ کا کی خشیت جس کے دل میں موجود ہے،
وہ کبھی کسی پر پاپ کی نظر نہیں اٹھاتا، گندی فلم دیکھنا تو دور کی بات، کبھی وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج بہنوں کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو رہے ہیں؟ علم دین نہیں ہے۔ بیوی کا حق ادا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ علم دین نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ علماء کی زندگی رکھوں کہ جب انسان کے پاس علم دین آتا ہے تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کی زندگی کیسے نکھرتی ہے۔ پہلے نمبر پر میں اپنے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، کروڑوں حنفیوں کے امام، اللہ اکبر، اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل، سیدنا نعمان بن ثابت، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہم جن کو کہتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ داتا علی حجویری کے یہ امام ہے، غریب نواز کے یہ امام ہے، محبوب الہی کے یہ امام ہے، صابر کلیر کے یہ امام ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ فروعی فقہی مسائل میں ہم جن کے مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی دیکھو اس کو کہتے ہیں عالم۔ اور عالم کی زندگی کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوتیوں کے اندر گوبر لگ گیا، اور گوبر جب لگا تو آپ جو ہے اس گوبر کو چھڑانے کے لیے آپ نے پیر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ذرا غور کرنا، جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے زندگی کتنی محتاط ہو جاتی ہے، زندگی میں کتنی احتیاط پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پیر کو جھٹکنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، وہ پیر کی جوتی میں گوبر لگا ہوا تھا، پیر جھٹک کر کے چھڑانا چاہتے تھے گوبر کو، لیکن وہ گوبر اڑا، اور اڑنے کے بعد دیوار پر جا کر کے لگ گیا۔ دیواریں اس دور میں مٹی کی ہوا کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اب وہ مٹی کی دیوار سے گوبر کو صاف کرنے کی کوشش کی تو دیوار کی مٹی کا جب وہ نکل گئی، دیوار کی مٹی کا نکلنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے یخش اللہ کی منزل پر فائز لوگ، یہ ہے اللہ والے لوگ، یہ ہے علماء لوگ، یہ ہے نائبین رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ تڑپ گئے، کسی کی دیوار کی مٹی میری وجہ سے گر گئی، اب اس سے معافی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے، اگر کوئی حق اللہ میں کوتاہی کرے اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو اللہ عذاب دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے بندے کی حق تلفی کی، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تڑپ گئے، میدان محشر کا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا، وہ میدان محشر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نہ ماں بیٹے کی پرسان حال، نہ بھائی بھائی کا پرسان حال، وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں مگر یہ کہ اللہ جسے اذن عطا کرے۔ تڑپ گئے، اور اس کے بعد اتفاق سے اس کے دروازے پر آپ نے دستک دی تو وہ بندہ باہر آیا جو امام اعظم کا مقروض تھا، امام اعظم سے اس نے قرض لیا تھا۔ ایک بات یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، ہمارے بزرگان دین وہ تھے، اتنے مالدار تھے علماء ہو کر کہ پبلک ان سے قرض لیا کرتی تھی، یعنی کہ وہ تاجر بھی تھے، وہ عالم بھی تھے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے، ہم نے علماء کو غریب کرنے کا خیال کر لیا ہے، یہ ہمارے محتاج بن کر کے رہیں، یہ ہمارے دست نگر بن کر کے رہیں، یہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اللہ اکبر، کسی دنیا دار کو ترقی پر دیکھیں تو ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، لیکن عالم کے ہاتھ میں آئی فون دیکھیں یا اس کو اچھی بائک پر دیکھیں، اچھی سواری پر دیکھیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں، آیا کہاں سے؟ شاید مدرسے کا چندہ چرایا ہوگا، مسجد میں خیانت کی ہوگی۔ ارے نادان، جب تو مسجد کے اندر صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتا ہے ہفتے میں ایک بار، تو اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے، جو 5 وقت سب کے آگے کھڑا رہتا ہے، اللہ اس کو کتنی برکت عطا کرتا ہوگا۔ اپنے علماء کا بھلا چاہو، اپنے علماء کی خیر خواہی کرو، اور اپنے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قوم سے عبادت ہی میں آگے نہ رہو، بلکہ اپنی قوم سے تجارت میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمیں تو بہت آگے جانا ہے، میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا، حد پرواز سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ امام اعظم کا وہ مقروض تھا، باہر آیا، ڈر گیا،
قرض مانگنے تو نہیں آ گئے امام صاحب؟ امام صاحب نے فرمایا یہ گھر تیرا ہے؟ جی میرا ہے۔ میرے جوتی میں گوبر لگا تھا، میں وہ چھڑانے لگا تو اس پہ چلا گیا، نکالنے کی کوشش کی تو مٹی نکل آئی۔ ایک کام کر، جتنا قرض میرا تجھ پہ نکلتا ہے وہ سب میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو مجھے یہ معاملہ معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو۔ یہ ہے علماء جن کے پاس خشیت ہوتی ہے، ان کی زندگی یہ گزرتی۔ بڑھ کر میں ایک جملہ کہوں، برا نہ مانے تو، ہم بڑے مدرسے کے فارغ کو عالم نہیں کہتے، پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن عالم حقیقت میں وہی ہے جو یخشی اللہ کی منزل پر فائز ہے۔ جہاں یخشی اللہ نہیں ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ابن تیمیہ کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ اشرف علی کے لیے آپ کا خیال ہے؟ گنگوہی کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا یاد رکھ، یہ پڑھے لکھے تو تھے مگر عالم ربانی نہیں تھے۔ اگر عالم ربانی ہوتے تو اللہ کا خوف ہوتا، اور اللہ کا خوف والا تو ایک عام آدمی کی حق تلفی نہیں کرتا، وہ رسول کی حق تلفی کیسے کر سکتا؟ اور جو رسول کی حق تلفی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ عالم کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یاد رکھنا، جہاں یخشی اللہ ہے، جہاں اللہ کا خوف ہے، وہیں پر فیضان علم موجود ہے۔